بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اعتراض کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی، عام طور پر آپ نے دیکھا بھی ہوگا، ویسے بھی عام طور پر کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں فقہ حنفی کے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ امام ابو حنیفہ کا لقب ہے امام اعظم۔ تو یہ لقب امام اعظم، اس پر یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں جی امام اعظم، اعظم کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا، تو کہتے ہیں کہ امام اعظم سب سے بڑا امام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کیوں کہتے ہو؟ لہٰذا امام اعظم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہنا غلط ہے۔ یہ کچھ لوگوں کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے، تو اس کا چند مثالیں دے کر اس اعتراض کا ازالہ کروں گا صرف عقلی دلائل کے ذریعے۔ تو اگر آپ توجہ کے ساتھ اس کو سماعت کریں گے تو انشاءاللہ یہ وسوسے آتے ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ صرف 4 عظیم ہستیاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین ہستیاں ہیں، صرف ان کی مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ان کے لیے کیا کیا القابات اور کیا کیا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، صرف ان 4 عظیم ہستیوں کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ امام اعظم سب سے بڑا امام یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو امام ابو حنیفہ امام اعظم نہیں ہے، ان کو امام اعظم کہنا غلط ہے، یہ اعتراض ہوتا ہے۔ تو جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں، یہ سوال ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، ان کا لقب ہے صدیق اکبر۔ صدیق کہتے ہیں کہ بہت زیادہ سچا، اور اکبر کا مطلب ہے سب سے بڑا، جس طرح اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اکبر کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا۔ اس میں تفضیل ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں اس کے اندر معنی کی زیادتی پائی جا رہی ہے، تو اکبر کا مطلب ہو گیا سب سے بڑا سچا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کا لقب ہے، صدیق اکبر۔ تو اب یہاں پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں امام اعظم والے لفظ پر، تو اس مقام پر صدیق اکبر لفظ پر کوئی لوگ اعتراض نہیں کرتے، ان کو یہ چیز نظر نہیں آتی کہ یہاں پر ایک نبی کے صحابی کو نبی سے بڑھا دیا گیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب ہے کئی القابات ہیں اور نام بھی ہیں، انہی ناموں میں سے ایک آپ کا لقب ہے صادق۔ صادق و امین بڑا مشہور آپ کے القابات ہیں، تو صادق کا مطلب ہے سچا، لیکن صدیق کے اندر سچائی والا معنی صادق کے مقابلے میں زیادہ پایا جا رہا ہے، تو نبی کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ صادق، جس کے اندر معنی کی تاکید اور زیادتی کم ہے، صدیق کے اندر معنی کی تاکید اور زیادتی زیادہ ہے، تو نبی کے صحابی کے لیے زیادہ معنی کی تاکید والا لفظ استعمال کیا گیا صدیق، اور اس کے ساتھ آگے استعمال کیا گیا اکبر، کہ صدیق اکبر سب سے بڑا سچا۔ تو لہذا اگر امام اعظم پر جو اعتراض کرتے ہیں ادھر اگر بے ادبی ہے، تو یہاں پر نبی کو صادق اور نبی کے صحابی کو صدیق اکبر کہا گیا، تو یہاں پر کیا حکم لگے گا؟ اگر یہاں بے ادبی نہیں تو امام ابو حنیفہ کو بھی امام اعظم کہنے میں کوئی غلطی نہیں۔ اب آگے چلیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا لقب ہے فاروق اعظم۔ فاروق کا مطلب ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، اور اعظم کا مطلب ہے سب سے بڑا، یعنی سب سے بڑا حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم کا لقب ہے، فاروق اعظم، کہ سب سے بڑا حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔
اب دیکھیں کسی سے پوچھ لیں آپ کہ پوری مخلوق میں سب سے بڑا حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ذات کون ہے، تو ہر بندہ یہ کہے گا کہ یقیناً وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فاروق اعظم کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا عام طور پہ۔ نبی کے صحابی کے لیے فاروق اعظم کا لفظ استعمال کیا گیا کہ حضرت عمر یہ فاروق اعظم ہیں، حق اور باطل کے درمیان سب سے بڑے یہ فرق کرنے والے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر بھی اعظم کا لفظ استعمال کیا گیا کہ سب سے بڑا حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ تو لہٰذا اگر اس مقام پر بے ادبی نہیں پائی جا رہی تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی امام اعظم کہنے میں کوئی کسی طرح کا کوئی غلطی یا کوئی بدعقیدگی یا اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بے ادبی کا پہلو نہیں پایا جا رہا۔ آگے اس کی وجہ بھی بیان کروں گا کہ یہ کیوں کہا گیا۔ آگے چلیں، آگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا لقب ہے ذو النورین، دو نوروں والا۔ اب یہاں پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی امام اعظم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ابو حنیفہ کو امام اعظم کہنا غلط ہے، وہ لوگ ان کا یہ نظریہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نور نہیں ہیں، حضور کی نورانیت کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن حضرت عثمان غنی کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں ذو النورین، دو نوروں والا۔ ذو النورین کا مطلب ہے دو نوروں والا۔ یہ اس لیے آپ کا لقب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی ہیں، اس لیے آپ کا یہ لقب ہے ذو النورین، یعنی دو نوروں والا۔ تو وہی لوگ جو امام اعظم والے لفظ پر اعتراض کرتے ہیں، ان کا یہ نظریہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہیں۔ یہ ایک الگ بحث ہے۔ تو وہ نبی کا ایک نور نہیں مانتے، لیکن نبی کے صحابی کے دو نور مانتے ہیں، ذو النورین کا لقب استعمال کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جب نبی کا ایک نور نہیں مان رہے، نبی کے صحابی کے لیے دو دو نور مان رہے ہیں، ان کو ذو النورین کہا جا رہا ہے، تو یہاں پر اگر بے ادبی نہیں تو امام ابو حنیفہ کو بھی امام اعظم کہنے میں کوئی غلطی اور کوئی بے ادبی نہیں پائی جا رہی۔ آگے چلیں، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہ آپ کا لقب ہے اسد اللہ الغالب، کہ آپ اللہ کے شیر ہیں۔ اور ایک عربی کا محاورہ بھی بولا جاتا ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ علی جیسا کوئی بہادر نہیں، لا فتح الا علی، علی جیسا کوئی بہادر نہیں، اور لا سیف الا ذوالفقار، کہ ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں۔ اب اس جملے کے اوپر بھی کوئی بندہ اعتراض نہیں کرتا، کیونکہ کسی سے بھی پوچھا جائے کہ مخلوق میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو یہی کہے گا کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہاں پر اس محاورے کے اندر کہا گیا لا فتح الا علی۔ ہم اس محاورے کے منکر نہیں، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ واقعی حضرت علی جیسا کوئی بہادر نہیں، لیکن حضرت علی کو بہادر کہنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری میں کوئی فرق نہیں آیا، وہ ان کا وصف اپنی جگہ پر قائم ہے۔ تو یہ جو حضرت علی کا وصف بیان کیا گیا یہ ان کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ تو لہٰذا جب یہ کہا گیا لا فتح الا علی، کہ علی جیسا کوئی بہادر نہیں، تو یہاں پر کسی کو اعتراض نہیں۔ لا سیف الا ذوالفقار، کہ حضور کے لا سیف الا ذوالفقار، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تلواریں تھیں۔ تو اب یہاں پر اگر کوئی کہے کہ جی حضرت علی کی تلوار کو افضل کہہ دیا گیا، حالانکہ اس طرح کا اعتراض عام طور پہ کوئی نہیں کرتا۔ تو جب اس طرح کے جملے اور عربی محاورے سب کچھ اسلامی لٹریچر کے اندر موجود ہے، بے ادبی والا پہلو نہیں پایا جاتا، تو امام ابو حنیفہ کو بھی امام اعظم کہنے کے اندر کوئی کسی طرح کی بے ادبی والا پہلو نظر نہیں آتا۔ اب اس کی وجہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
امام اعظم کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہ فقہ کے 4 امام ہیں۔ یہ بھی ایک الگ بحث ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی کبھی گفتگو کریں گے۔ ایک ہے امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، دوسرے ہیں امام شافعی، تیسرے ہیں امام مالک، اور چوتھے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہم۔ تو ان میں سے سب سے جو بلند مقام ہے، مرتبہ ہے، سب سے زیادہ جو علم ہے، وہ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے۔ تو ان اماموں میں سے جو سب سے بڑے امام ہیں وہ امام ابو حنیفہ ہیں، اس لیے ان اماموں میں سے سب سے بڑا ہونے کی وجہ سے ان کو لقب دیا گیا امام اعظم، کہ سب سے بڑا امام۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ جب بھی کسی کو کوئی لقب دیا جاتا ہے تو وہ اس کے ہم زمانہ جو اس کے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں یا ان کے بعد والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں وہ لقب دیا جاتا ہے، ان سے جو پہلے والے ہیں ان کے مقابلے میں لقب نہیں دیا جاتا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے جو باقی امام ہیں، 3 امام فقہ کے امام جو ہیں، ان میں سب سے بڑے امام ہیں، اس لیے ان کو امام اعظم کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا مطلقاً ان کو امام اعظم نہیں کہا جاتا۔ ویسے تو سب سے بڑے امام اعظم یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں، ہم بھی ان کو سب سے بڑے امام مانتے ہیں، وہ تو نبیوں کے امام ہیں۔ تو مخلوق کے بدرجہ اولا باقی جو مخلوق ہے جو غیر نبی ہیں ان کے بدرجہ اولا امام ہوئے۔ تو لہٰذا یہ لفظ امام اعظم کہنا یہ کوئی غلط بات نہیں، کوئی بے ادبی والا پہلو نہیں، یہ چند دلائل عقلی آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ امید ہے اس بات کی سمجھ آ چکی ہوگی، اور جو اعتراضات سوشل میڈیا پہ گردش کرتے ہیں وہ ان اعتراضات کا جواب بھی آپ کو مل گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق